مرحوم اور ان کی ہمشیرہ مرحومہ حاجی مختار صاحب اور ان کی اہلیہ، حاجی فیاض صاحب اور ان کی اہلیہ، اور حاجی علی رضا اور جملہ ارواح المومنین والنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی اور اس ولی سے منسوب فرمایا ہے کہ جو نبی اور ولی اس وقت تک اپنے ذکر کی منزل میں زندہ رہیں گے جب تک آسمانوں والا زندہ ہے۔ اس لیے کہ اسی آسمان والے نے اپنی کتاب مقدس میں یہ اصول دے دیا اور یہ آئین دے دیا اور قیامت تک کے لیے اصول دے دیا۔ ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے اور بڑی مشہور آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بچپن سے آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے آئین اور اصول دے دیا اور قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اذکرونی فاذکرکم،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ زبان خدا پر آ جائے تو اسے یہ چاہیے کہ اللہ کا تذکرہ پہلے اس کی زبان پر آئے۔ اور جو ہے مجھے معلوم ہے کافی دیر سے آپ فرش ادب تشریف فرمائے اور بہت سارے ثواب آپ نے سمیٹ لیے ہیں کہ میرے خیال ہے آپ سے اب سمیٹا بھی نہیں جا رہا ہے، اتنے ثواب آپ کو مل چکے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں ثواب لیتے لیتے۔ تو میرے جملے یقیناً آپ تک پہنچے تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی زبان پر اس کا ذکر رہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھے۔ یہ سیدھا سا ایک اصول ہے، اور جب اصول اللہ دے دے تو اس اصول میں اللہ ایک دعوت عام دے رہا ہوتا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں اوپن آفر کہتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت تک اس کا تذکرہ رہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی حیات جب تک رہے اس کا ذکر رہے، تو اسے یہی چاہیے کہ جب تک ذکر کرنے والا انسان زندہ رہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کا تذکرہ کرتا چلا جائے۔ اب یہ اصول ہے، یہ سامنے کی بات ہے، اور ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اس اصول کے تحت اب آپ دل سے اللہ اللہ کہنے والوں کو بھی پہچان لیں اور زبان سے اللہ اللہ کہنے والوں کو بھی پہچان لیں۔ اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ یہاں سے لے کے پورے پاکستان میں سفر کرتے چلے جائیں خصوصیت کے ساتھ، اور ہر مسلم ملک میں آپ چلتے چلے جائیں کہ جہاں ہمارے بڑے بھائی ہر جگہ رہ رہے ہیں، تو وہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ ہم سے کہ ہم تو اللہ اللہ کہنے والے لوگ ہیں۔ آپ نہ معلوم کس کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں تو اللہ اللہ کہتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر، ہم چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، ہم بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، ہم کھاتے ہیں تو ذکر اللہ میں، ہم پیتے ہیں تو ذکر اللہ کے سائے میں، ہم چلتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہوئے، ہم رک جاتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ یہ پوری امت مسلمہ مسلسل ذکر اللہ کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.75 کروڑ ہیں۔ اس وقت روئے ارض پر مسلمان کلمہ گو 1.75 کروڑ ہیں۔ آپ اپنے کو اس میں سے نکال دیجئے تو بھائی 1 ارب تقریباً 10 کروڑ بچ جاتے ہیں۔ بھائی اپنے کو آپ ہٹا دیجئے تو اس وقت آپ کی تعداد کم از کم 70-75 کروڑ ہے۔ تو اگر آپ کو ہٹا دیجئے تو 1 ارب 10 کروڑ مسلمان اس وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، اور آج سے نہیں کر رہا، 1400 برس سے مسلسل ذکر اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان 1 ارب 10 کروڑ مسلمانوں میں آج کس کا تذکرہ ہے جسے آپ یاد بھی رکھ رہے ہوں یا جس کا نام آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو؟ مجھے بتائیں، بیٹھے یہاں پر لوگ 1 ارب 10 کروڑ مسلمان ہیں جو مسلسل ذکر اللہ کر رہے ہیں، جو مسلسل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کسی کا نام آپ کو پتا ہے یا کسی کا ذکر آپ کی زبان پر ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کسی اور کا ذکر زبان خلق پہ نہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی ذکر اللہ ہو رہا ہے زبان سے ہو رہا ہے، دل سے نہیں ہو رہا۔ جب اللہ کا ذکر دل سے کیا جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم باقی ذکر کیا، اب میرا وعدہ ہے جب تک میں باقی رہوں گا تمہارا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بھائی 1400 برس کی تاریخ میں ایک سوال ہم کر رہے ہیں کہ بات صرف اس عہد کی نہیں ہے، اس برس کی نہیں ہے، اس گزرتے ہوئے لمحے کی نہیں ہے، اس 1442 ہجری کے سن کی بات نہیں ہے، 2020 کے سال کی بات نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اس وقت سے کہ جب وقت بھی نہیں تھا۔ اس وقت سے کر رہے ہیں کہ جب وقت بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں اور توحید اور الوہیت میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے میرے سامنے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں بس ادب جملہ عرض کرتا ہوں کہ میں بار بار کہتا ہوں، اور میں نے اپنے ائمہ سے جو علم توحید سیکھا ہے اس میں میرے ائمہ نے رسول سے سن کے یہ بتایا کہ اللہ لا زمان ہے، اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، اس
کے لیے نمازی ہے نہ اس کے لیے مستقبل ہے، بس حال ہی حال ہے، جیسا ہے بس ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اب یہ تو بتاؤ کہ کوئی بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ جب سے بندہ ہے تب سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ بھی تو کسی کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ذکر ہے، اسی طرح جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا ہے۔ تو اب توجہ ہے، بہت تیزی سے مجھے منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھنا، اور خوبصورت مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور جتنے جملے ہدیہ ہو رہے ہیں وہ حاجی افتخار حسین مرحوم عدد مقاموں کو ہدیہ ہوتے چلے جائیں گے ان کی روح کے اشارے ثواب کے لیے۔ کہ اب جملہ یہ ہے، اور میں جیسے کہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اب کاش کہ جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں، اگر آپ تک جملہ نہ پہنچا تو یہ میری کمزوری ہوگی، آپ کی نہیں، اس لیے کہ آپ زندہ سماجیں اور شاداب سماجیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ کچھ بندے ہیں جو اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہی کہا جائے گا کہ جب سے وہ ہیں تب سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کسی کا ذکر کر رہا ہے تو جب سے اللہ ہے تب سے ذکر ہوگا۔ تو تم نکلے ہو اپنا سامان کاندھے پر رکھ کر اللہ کی تلاش میں، اور ہم مجلسوں میں ان بندوں کی تلاش میں ہیں کا ذکر زبان خدا پر ہے۔ جو فرمائی آپ نے کہ دنیا نکلی ہے اللہ کی تلاش میں، الوہیت کی تلاش میں، قرب خدا کے لیے نکلی ہے دنیا۔ گھر چھوڑ دیے لوگوں نے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، گھروں کو اپنے گھر والوں کو ترک کر دیا اللہ کی تلاش میں۔ تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ مل جائے، کیا انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو تمہارے گھروں میں بھی تو اللہ ہے۔ الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک کی طرح تمہارے قریب ہیں۔ تو اگر گھر میں ہو تب بھی اللہ تمہارے قریب ہے، گھر والوں کے ساتھ ہو تب بھی اللہ تمہارے قریب ہے، گھر والوں سے دور ہو تب بھی اللہ قریب ہے۔ تو گھر میں ہی کیوں نہیں تلاش کر لیتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ یہ ہے بڑا جملہ میرے عزیزو، یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے بھائی، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر بندے کے ساتھ موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ ہر وقت ہر بندے نہیں ہر مخلوق کے ساتھ موجود ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں الوہیت ہوتی کیا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں توحید کیسے پڑھی جاتی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، کہ وہ صرف اپنے بندوں کے ساتھ نہیں، انسانوں ہی کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک چونٹی کے ساتھ بھی ہے، ایک کیڑے کے ساتھ بھی ہے، حشرات الارض کے ساتھ بھی ہے، چوپایوں کے ساتھ بھی ہے، پرندوں کے ساتھ بھی ہے، سمندر کی مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی ہے، ملائکہ کے ساتھ بھی ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ہے، شہداء کے ساتھ بھی ہے، صالحین کے ساتھ بھی ہے، صدیقین کے ساتھ بھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مومنوں کے ساتھ بھی ہے اور منافقوں کے ساتھ بھی ہے۔ بھائی اگر کوئی منافق ہے تو اللہ اس کے ساتھ بھی تو ہے، اس کو بھی دیکھ رہا منافقت کرتے ہوئے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو منافقت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کچھ کہتا کیوں نہیں؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ منافق کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے تو فرعون، شداد، نمرود ان تینوں کو اللہ بنتے ہوئے دیکھا، ان تینوں کو کچھ نہیں کہا تو تمہیں کیا کہے گا؟ وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ تمہاری طرح جلد باز نہیں ہے جس نے کہہ دیا کہ یہ انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا عجلت پسند ہے، یہ جلدی جلدی میں ہر کام چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں جلدی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کچھ بھی کر لو، ادھر ہی چلے جاؤ،
یہ بات یہ ہے کہ میں نے 3 سال پہلے یہیں پر رجب کی ایک تقریر کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ بات تو یہ ہے کہ کاش کہ میں جملہ اب تک پہنچا سکوں کہ اللہ ہر وقت ہر کسی کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سب بے شک کہتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ ملک الموت کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی کی موت, کسی کو موت دینے کے لیے, کسی کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت سے کہے کہ بھائی تم جاؤ. لیکن اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ایک نظام بنایا ہوا ہے, اور اس نظام کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے. وہ اس نظام کا بھی محتاج نہیں ہے. بات یاد رکھیے, وہ اس نظام کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے. وہ کن کہتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے, بلکہ کن کہنے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے. کن کہنے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ بار بار اس بات پر زور دیں گے نہیں وہ کن کہتا ہے, کن کہتا ہے, کن کہتا ہے, کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ اسے کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ ہم پر بار بار پریشر ڈالیں گے, پریشرائز کریں گے, نہیں وہ کن کہتا ہے, نہیں وہ کن کہتا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کن نہیں کہتا؟ آپ بار بار جب ہم پر زور ڈالیں گے کہ نہیں وہ کن کہتا ہے, اس لیے کہ اس نے کہہ دیا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے, اس شے سے کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ بار بار ہم پر زور ڈالیں نہیں وہ کن کہتا ہے, کن کہتا ہے, کن کہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اشارہ کرتا ہے, اس کا اشارہ ہی کن ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ زور دے رہے ہیں وہ کن کہتا ہے, کن کہتا ہے, کن کہتا ہے, تو پھر ہم یہ بات کہنے کی اجازت چاہیں گے کہ بھائی کن کہنے کے لیے زبان چاہیے. الوہیت کیا ہے, توحید کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شے کے ساتھ ہے, ہر مخلوق کے ساتھ ہے, اور کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو. کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے خلق نہ کیا ہو. ہر شے اللہ کی مخلوق ہے, اور ہر اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. اللہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے. آپ نے کہہ دیا کہ میں منافق کو کیوں نہیں منع کرتا, تو میں آپ کو پلٹ کے کہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے, جو بت پرست ہے, تو جب وہ بتوں کو ہاتھوں سے بنا کے اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے, تو کیا ہندو کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ میرے ساتھ ہے نا سب کے ساتھ بھائی. جو بت پرست ہے اس کے ساتھ بھی تو اللہ ہے. دیکھ رہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو بنا لیا گیا, پھر بھی چپ ہے. بھائی سمجھا؟ پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا. بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی چپ ہے تاریخ اسلام میں کہ بعد رسول ہمارا حق تھا اور وہ حق نہیں لے رہا ہے, چپ ہے, تو اس سے پوچھو یا علی یہ چپ رہنا آپ نے سیکھا کہاں سے؟ علی کہیں گے اللہ سے سیکھا. کسی کے ساتھ وہ اپنے فرما برداروں کے ساتھ بھی ہے اور اپنے نافرمانوں کے ساتھ بھی. اس جملے کو محسوس کریں کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ بھی ہے اور اپنے نافرمانوں کے ساتھ بھی ہے. وہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے, گناہگاروں کے ساتھ بھی ہے. دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے والوں کا حق چھن رہا ہے, وہ چپ ہے. دیکھ رہا ہے. بھائی چپ کیوں ہے, بولتا کیوں نہیں؟ میں نے اسی لیے کہا کہ وہ ہماری طرح کا جلد باز نہیں ہے, اسے کوئی جلدی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کیے جاؤ, جتنی معصیت کرنا ہے کیے جاؤ, جتنی سازشیں کرنا ہے کیے جاؤ, جتنا جھوٹ بولنا ہے بولے جاؤ, جس کو بھی کہیں بٹھانا ہے بٹھائے جاؤ, جس کی بھی زمین پر قبضہ کرنا ہے کیے جاؤ, جس کا بھی باغ ہڑپ کر جانا ہے کر جاؤ, کچھ بھی کر جاؤ, کچھ بھی کر جاؤ. ہم چپ اس لیے ہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی کر لو تمہیں آخر آنا تو ہمارے ہی پاس ہے.
دربار میں ہے, پیش تو اسی کے دربار میں ہونا ہے, حساب تو وہی لے گا, پوچھے گا تو وہی. بعد ایک دم ہڑپ کر گئے تھے یا آہستہ آہستہ پوچھے گا نا, تو جانا اس کے پاس ہے, پیشی اس کے پاس ہے, پیشی اس کے پاس ہے. تو اب اللہ, میں نے اس لیے کہا کہ ہم اس فرش پر بیٹھ کر ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جن بندوں کا ذکر زبان خدا پر ہے, جن بندوں کا تذکرہ زبان خدا پر, ان بندوں کی تلاش ہے. آپ اللہ کی تلاش کریں, نکل جائیں. حالانکہ ہمیں اللہ کی تلاش نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں اطمینان ہے کہ وہ یہاں ہے. بڑی آسانی سے سنا آپ نے, یہ یقین ہے, یقین کی منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ یقین ہمیں اس نبی نے عطا کیا جس نبی کے قلب پر اللہ نے قرآن عطا کیا. اسی قرآن میں نبی نے, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہہ دیا تھا کہ ان کو بتا دیجئے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم جیسے تمہاری شہرت قریب ہے ویسے ہی ہم تمہارے قریب ہیں. میں بار بار جملہ کہتا ہوں, جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ محسوس کرو یہ رہی شہرت, ابھی ہاتھ رکھو, دھک 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 آواز آئے, یہ ہے شہرت. شہ رگ یعنی رگوں کی بادشاہ کا, اس طرح ہم تمہارے قریب ہیں, ایسے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں نے کہہ دیا مسلمان کے ساتھ بھی ہے, کافر کے ساتھ بھی ہے, عیسائی کے ساتھ بھی ہے, یہودی کے ساتھ بھی ہے, ہندو کے ساتھ بھی ہے, بت پرست کے ساتھ بھی ہے, ستارہ پرست کے ساتھ بھی ہے, آفتاب پرست کے ساتھ بھی ہے, مہتاب پرست کے ساتھ بھی ہے, نجوم پرست کے ساتھ بھی ہے, خود پرست کے ساتھ بھی ہے, چیونٹیوں کے ساتھ بھی ہے, حشرات الارض کے ساتھ بھی ہے, مچھلیوں کے ساتھ بھی ہے, پرندوں کے ساتھ بھی ہے, چوپایوں کے ساتھ بھی ہے, تمام تر مخلوقات کے ساتھ ہے. اور کتنا قریب ہے, توجہ, کہ جیسے شہرت اتنا قریب. اس وقت میرا اللہ میرے اتنے قریب ہے, اس وقت آپ سب کے ساتھ ہے. رائل صفدر بیٹھے بہترین تقریریں کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ ہے نا. آپ نے ایسے ہاتھ لگایا, سب کے ساتھ اللہ بیٹھا ہو, بیٹھا ہے کھڑا ہمیں نہیں پتا, وہ تو بخاری صاحب نے لکھ دیا تھا کہ کرسی پہ بیٹھے گا, ہمیں نہیں پتا کس کیفیت میں, ہمیں نہیں پتا ہے, سب کے ساتھ. اس وقت اس سزا خانے میں بھی, کہیں مسجد اگر خالی ہے اس خالی مسجد میں بھی, ابھی خانہ خدا میں 4 یا 5 آدمی طواف کر رہے ہیں, وہاں پر بھی ہے. ابھی لاکھوں کا ہجوم ہے روضہ حسین پر, وہاں پر بھی ہے. سلامت رہے. جو لوگ گھر میں اس وقت سو رہے ہیں ان کے ساتھ, جو سڑکوں پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ, جو اس وقت موٹر وے پہ ہیں ان کے ساتھ, جو اس وقت ایوان صدر میں بیٹھا ان کے ساتھ, جو اپوزیشن میں ان کے ساتھ, جو حکومت کر رہے ہیں ان کے ساتھ. حد یہ ہے کہ خاک روب کے ساتھ بھی, جو گلیوں کا کچرا اٹھاتا ہے اس کے ساتھ بھی, جو حق کھا رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہے, جس کا حق کھایا گیا اس کے ساتھ, جیل میں جتنے مجرم ہیں ان کے ساتھ ہے, جس کو پھانسی لگنے والی ہے اس کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ ہے. تو کافر کے اتنا قریب, منافق کے اتنا قریب, کے اتنا قریب, چونٹیوں کے اتنا قریب, تو کیا اپنے محبوب کے قریب نہیں ہوگا؟ جس نے جملہ سمجھا اس کا میرا سلام ہے. جب سب کے اتنا قریب ہے تو جسے محبوب کہا ہے اس کے قریب نہیں ہوگا. بھائی محبوب کہا ہی اس لیے ہے, جملہ میں نے روکا ہے, ہمارے تو شہرک کی طرح قریب ہے, اتنا قریب ہے, اتنا قریب. صحیح بندہ بیٹھا ہے, جملہ میں کہنے سے پہلے سرشار ہو رہا ہوں, نہ معلوم آپ تک کیسے پہنچے گا. ہمارے اتنا قریب ہے, اتنا قریب, اتنا قریب, اس کے باوجود ہمیں محبوب نہیں کہہ رہا. سوچو جسے محبوب کہا ہے اس کے کتنا قریب ہو. سلامت رہے.
تو جسے محبوب کہا ہے اس کے کتنا قریب ہوگا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جب ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہماری سب سے قریب جو رگ ہے اسے شہرک کہتے ہیں، اور اتنا ہی قریب ہے ہمارے، تو جسے محبوب کہنا، محبوب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ کسی کو آپ نے محبوب کہہ دیا یعنی وہ آپ کے دل کے قریب آ گیا۔ میں نے جملہ کہہ بھی دیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ بھائی ہماری شہرک کے قریب ہے، محبوب کے دل کے قریب ہے۔ ہمیں اتنا قریب کیا ہوا ہے کہ ہماری شہرت کے قریب، محبوب کو اس لیے محبوب کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے دل میں ہو، تم ہمارے دل میں ہو، جبکہ ہمارا دل ہے ہی نہیں۔ سلامت رہیں آپ، جبکہ ہم دل رکھتے ہی نہیں، ہم تو خالق ہیں دل کے، تو ہم خود کیسے دل رکھیں گے؟ پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت دل ہی سے کی جاتی ہے۔ بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم محبوب رکھتے ہیں تمہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہیں محبوب کہہ رہے ہیں، کسی کو ہم نے کائنات میں 1,23,999 ہم نے بھیج دیا، کسی کو محبوب نہیں کہا، کسی کو روح کہہ دیا، کسی کو کلیم کہہ دیا، کسی کو دوست کہہ دیا، کسی کو نجی کہہ دیا، کسی کو صفی کہہ دیا، لیکن کسی کو محبوب نہیں کہا، اس لیے کہ صفی ہمارے دل کے قریب نہیں تھا، خلیل ہمارے دل کے قریب نہیں تھا۔ ہم نے اگر مصطفیٰ کو محبوب کہا ہے تو محبوب کہتے ہیں اسے جو دل کے قریب ہو، جو دل میں رہتا ہو، جو دل میں رہے اسے محبوب کہتے ہیں۔ جملہ پلٹ دوں، جسے دل دے دیا جائے، جسے دل دے دیا جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کے پاس دل ہے کیوں نہیں؟ آج سے یہ جملہ سمجھ لیں۔ اب اللہ تو دل نہیں رکھتا، اللہ ہماری طرح کا وجود نہیں رکھتا، ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا، وجود تو ہے، ہماری طرح کا جسم نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ خالق کبھی مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، اور مخلوق کبھی خالق کو نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہ وہ ہے، نظر نہیں آ رہا، یہاں موجود ہے۔ بولو سب مل کے یا اللہ دکھائی دے جا۔ اور ہم کیا اور ہماری زبانیں کیا؟ ہمیں تو دنیا پھر بھی کسی قطار شمار میں رکھتی نہیں، کافر کہہ رہی ہے، تو جو دنیا مسلمان ہے وہ مل کے کہہ دینا ایک وقت میں کہ اللہ ذرا دکھائی تو دے۔ پتہ ہے جیسے ہی مل کے کہو گے کہ یا اللہ دکھائی تو دے، آواز آئے گی کہ موسیٰ کا حشر دیکھا نہیں تھا کیا؟ موسیٰ اور ان کی قوم کا حشر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہاں ہم نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں تھا، کسی کے نور کی ایک جھلک دکھائی تھی۔ جب ہمارے چہرے کے نور کو برداشت نہ کر سکے تو ہمارے نور کو کیا برداشت؟ جو سمجھ گیا ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان کو بھی سلام ہے دور سے۔ جو ہے نا، تو اب جب سب کے قریب ہے تو محبوب کے بھی قریب ہے، اور محبوب اسے کہتے ہیں جسے دل دے دیا جائے، جو دل میں رہتا ہوں، اس کا دل نہیں، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو محبوب رکھتا ہوں، پھر بھی کہہ رہا میں کسی سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ تو اور محبت، تو جذبات ہی نہیں رکھتا، تو اگر جذبات رکھے تو تجھ میں تغیر آ جائے گا، اور جس میں تغیر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں میں نے جتنا فیصل آباد اور پنجاب کے علاقوں میں توحید پڑھی ہے کہیں نہیں پڑھی۔ ناز ہے مجھے فیصل آباد کے سامعین کا، لائیو جاری ہے تقریر، پوری دنیا میں سن رہے ہیں اس وقت لوگ، اور یہاں سے لے کے کینیڈا تک، کینیڈا سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے لندن تک، لندن سے لے کے دبئی تک، اور دبئی سے لے کے پاکستان کے ہر خطے تک سب سن رہے ہیں کہ جتنی توحید میں نے فیصل آباد میں پڑھی کہیں نہیں پڑھی۔ مجھے ناز ہے آپ پر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جملے آپ تک پہنچے ہوئے ہیں، سمجھے۔ اگر وہ جذبات رکھے تو اس میں تغیر آ جائے گا، اور جہاں تغیر آ جائے وہ اللہ نہیں۔ تغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ۔ ابھی آپ سے میری محبت ہے، اور میری آپ سے محبت، اور آپ کی مجھ سے محبت، اس لیے کہ میں آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں، آپ میرے مطلب کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ذرا سا اختلاف ہوا، ناراضگی ہو گئی، تغیر آ گیا نا۔ یعنی خوشی اور ناراضی، یہ دو جذبات کا نام ہے، دو جذبات کا نام ہے، محبت اور نفرت۔
یہ دونوں جذبات کے نام ہیں، جذبہ محبت، جذبہ نفرت۔ ان دونوں جذبوں کا تعلق دل سے، محبت بھی دل سے کی جاتی ہے، نفرت بھی دل سے کی جاتی ہے، اور محبت کا خالق بھی اللہ ہے اور نفرت کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ اکبر، چپ ہو گیا اس لیے کہ آپ نے کہا کہ نفرت کا خالق اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے سب سے محبت کرو، اس لیے آپ چپ ہو گئے کہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ نفرت کا خالق بھی اللہ۔ اچھا، آپ پھر چپ ہیں اور آپ مجھ پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، نفرت اللہ نے خلق نہیں کی ہے، اللہ چاہتا ہے محبت ہی محبت کرو، محبت ہی محبت کرو۔ تو اچھا، جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبت ہی محبت کرو تو اپنے محبوب کے کاندھے پر علی کو بلند کر کے بت کیوں توڑوائے؟ تو سمجھ رہا تھا کہ جملہ پہنچ جائے گا بھائی، تو بھائی یہ بت کیوں توڑوا دیے؟ اگر محبت ہی محبت ہے، سب سے محبت ہے، تو پتھروں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ پتھروں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ پتھروں سے بھی محبت کروا دے اللہ، تو پتھروں سے محبت ہو جائے تو کوئی جھگڑا نہ رہے ہندو اور مسلمان کا، تو بھائی وہ پتھروں کو پوج رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں سب سے محبت کرو، تو پتھروں سے بھی محبت کرو، بدھ بھی تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، پھر آپ چپ ہیں؟ ارے بھائی آپ چپ کیوں ہیں؟ اگر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے سب سے محبت، سب سے محبت، سب سے محبت، نفرت اللہ کیا ہے ہی نہیں، تو یہ کلمے میں لا کیوں ہے؟ یہ کلمے میں لا کیوں ہے؟ صرف یہ ہو جاتا کہ بس اللہ ہے، یہ لا کہنا کیوں ضروری ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ صدوق دربار لگا ہوا تھا، بادشاہ کا دربار، خدا بندہ الجائتو کا دربار لگا ہوا ہے، شیخ صدوق آ گئے، علماء تشریف فرمائیں، ایسے میں شیخ صدوق آ گئے، بادشاہ نے اپنے برابر میں جگہ دے دی۔ علماء عامہ نے کہا کہ بادشاہ ہمیں شیخ سے ایک سوال کرنا۔ کہا کیا سوال ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے مانیں، یہ بھی مان رہے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ علی کے اقرار کے لیے کیا کسی کا انکار ضروری ہے؟ صرف علی کو مانیں، صرف علی سے محبت کریں، یہ کچھ لوگوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا جواب دیجئے، شیخ صدوق جواب دیجئے۔ شیخ صدوق نے کہا کہ جواب میرے سوال میں ہے، میرا ان سے ایک سوال ہے، وہی میرا جواب ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ صرف اقرار کر لو، کسی کا انکار کرنا کیا ضروری ہے؟ تو یہ کلمے میں صرف اللہ کا اقرار کر لیں، بتوں کا انکار کیوں کرنا؟ بتوں کا انکار کرنا ضروری ہے؟ جہاں اللہ ہے وہاں لا ہے، اور جہاں لا ہے وہاں اللہ ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ محبت کا خالق بھی اللہ، جذبہ نفرت کا خالق بھی اللہ، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق میں نہیں سما سکتی، وہ جذبات نہیں رکھتا۔ میرے عزیزوں بات بہت مختصر گفتگو ہے، وہ جذبات نہیں رکھتا کہ کسی سے محبت کرے، کسی سے نفرت کرے، اس لیے کہ جب جذبات رکھے گا تو تغیر آ جائے گا، تغیر آئے گا، پل میں تولا پل میں ماشا، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ بھائی محبت و نفرت کے خالق ہم ہیں، ہم نے تمہارے دل میں محبت رکھی، تمہارے دل میں نفرت رکھی، توجہ ہے؟ کیا کوئی ہے جو 1400 برس کی تاریخ میں آج مجھے کوئی نام بتائے کہ کسی کے لیے کہا جائے کہ بہت بڑا عالم و عالم گزرا ہے جس نے محبت تخلیق کی یا جس نے نفرت تخلیق کی؟ کسی انسان کی تخلیق کی بھی نہیں ہے یہ محبت و نفرت، اس کا خالق اللہ ہے۔ تو جب محبت و نفرت کا جذبہ اللہ نے خلق کیا ہے تو اللہ ہی سے پوچھو کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت کی جائے، سلامت رہے، اللہ ہی سے دریافت کرو کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت کی جائے۔ تو اب اللہ سے تو بات ہوئی نہیں بھائی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ کے حسین چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ سے تو بات ہوئی نہیں بھائی، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میرے ساتھ ہے نا؟ ذرا کبھی میرے طرز گفتگو کو سمجھا کریں، جیسے ہی میں گفتگو میں پاز دوں اور میرا لہجہ دھیما ہو جائے، سمجھے بہت اہم بات آنے والی ہے۔ اللہ سے پوچھو کس سے محبت، کس سے نفرت، یہاں اللہ موجود ہے، پوچھو۔ چلیے دنیا کہتی ہے تمہارا اللہ سے کیا واسطہ، تو چلیے ملا کے پاس چلتے، مولوی صاحب ذرا اللہ سے پوچھو، ہم سو رہے ہیں،
سوتے ہیں وہ نہیں سوتا، وہ نہیں سوتا۔ نہیں بھائی، ہم صبح رابطہ کریں گے جب ہماری نماز کا وقت آ جائے، تو فجر کے وقت جا کے پوچھ لیے گا کہ اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہیں، محراب عبادت میں کھڑے ہیں، وضو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کپڑے اونچے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سے آپ کا رابطہ ہو رہا ہے، اور آپ نے ابھی ابھی اللہ اکبر بھی کہا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا ہے، اور سب کو نماز کے لیے بلایا بھی ہے، سب کو فلاح کے لیے بلایا بھی ہے، اور آپ نے پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اللہ اکبر کہا ہے، تو آپ تو بہت قریب ہو گئے۔ ذرا اب ہمیں ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے کس سے محبت کرنی ہے؟ بھائی کیا بات کر رہے ہو، بس ایسے ہی ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ہمارے پیچھے پڑ گئے، جان چھوڑو ہماری۔ تو ہم سب مل کے چلتے ہیں خانہ کعبہ، جہاں پر امام کعبہ تشریف فرما، ان سے پوچھتے ہیں، ذرا آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیے، آپ تو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ اللہ کا گھر کا سامنا ہے یا پچھواڑا، اب ہمیں یہ نہیں پتا، اس لیے کہ ہر طرف سے جہاں کھڑے ہو جاؤ وہی سامنا ہوتا۔ تو اب ان سے پوچھ لیجیے، آپ تو اللہ کے گھر کے ملحق کھڑے ہوئے، کبھی کبھی آپ اندر بھی چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ ہی میں سے کوئی خادم ہے اوپر بھی چلا جاتا ہے، پردہ وردہ بدلتا ہے، چھت پہ بھی چڑھ جاتا ہے، تو جو چھت پہ چڑھ گیا وہ تو اور قریب ہو گیا۔ تو ذرا آپ بتا دیجئے کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت، ذرا اللہ سے پوچھ لیجیے۔ چلیے کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکے، یہ حج میں 25-30 لاکھ اللہ کے بیٹے جمع ہو جاتے ہیں، فرزندان توحید جمع ہو جاتے ہیں نا، ہر ٹی وی چینل پہ لکھا ہوتا ہے اس دفعہ 25 لاکھ فرزندان توحید آ گئے۔ یہ 25 لاکھ فرزندان توحید جمع ہو جائیں تو سب سے کہنا، یہ 25 لاکھ مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حاضر ہو جا، ذرا ظاہر ہو جا، ظاہر ہو جا، ظاہر ہو جا، اور ہمیں بتا کہ کس سے محبت کریں، کس سے نفرت۔ نام بدل لیں گے اپنا اگر وہ بتا دیں، حالانکہ ہمارا نام قرآن میں ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ اپنا نام بدلیں۔ قرآن میں تو نہ اس نے کل بتایا، نہ آج بتا رہا، نہ قیامت تک بتائے گا، تو کیسے پتہ کرے کہ یا اللہ تو نے ہی محبت پیدا کی، تو نے ہی نفرت کا جذبہ پیدا کیا، ذرا تو ہی تو بتا کہ کس سے محبت کس سے نفرت۔ نہیں آ رہا رابطے میں، نہیں جواب دے رہا، ابھی بھی یہاں موجود ہے، میری بات سن رہا ہے، نہیں بتا رہا بھائی، جواب ہی نہیں دے رہا کہ یا اللہ بتا دے کس سے محبت کس سے نفرت۔ اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ جلال کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ ہم ہر وقت جواب ہر کسی کو نہیں دیتے، ہم نے جواب دینے کے لیے 3 ہستیاں بنائی ہیں، ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک مجتبیٰ، ان میں سے جس سے رابطہ ہو جائے اس سے پوچھ لینا۔ اب جو وہ جواب دیں گے وہ ہمارا جواب ہوگا، تو چلو مصطفیٰ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تو ہمیں بچا ہی نہیں رہا کہ کس سے محبت کی جائے کس سے نفرت کی جائے، تو رسول اللہ نے ہمیں پلٹ کر جلال کے عالم میں کہا، اسی لیے ہم نے 1,25,000 کو غدیر میں جمع کیا، اور غدیر میں جمع کرنے کے بعد علی کو بلند کیا، اور علی کو بلند کرنے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اور جب ہم نے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہہ دیا تو علی کو اتارا اور ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم والمن والا ہو وعاد من عادا ہو، پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ سلامت رہیں، کیسے آپ سن رات کے اس طرح سننا آپ کا ہی آتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے نبی نے دعا کے لیے، غدیر میں سامنے 1,25,000 دوست موجود، من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا فہذا علی المولا کا جملہ 1400 برس سے گونج رہا ہے۔ مجھے بتا یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے اور جہاں کا میری آواز جا رہی ہے، اگر کوئی اس سوال کے جواب میں اس بات میں مثبت جواب دے تو یہی مجھے کمنٹ کر دے کسی کے پاس کہ یہاں سے لے کے آخر تک۔ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو مجھے یہ بتائے کہ ہم اس وقت پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے غدیر میں دیکھ رہے تھے، نہ میں وہاں تھا نہ آپ تھے، کوئی بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی نہیں تھا، آپ کیجئے گا ہم میں سے کوئی نہیں تھا،
تو پیغمبر کس کے سامنے کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی کوئی ہے بات سمجھنے والا، جواب دینے والا؟ آ جائیں، ایسا آ جائیں، بڑی دیر میں آ رہے ہیں آپ۔ بھائی کن کے سامنے کہا؟ ہم تو نہیں تھے، کن کے ساتھ کہہ رہے تھے رسول من کنت مولا فہذا علی مولا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے اہل بیت کو بلند کیا۔ بھائی چھوڑ اصحاب کرام کے عظیم مجمع کے سامنے 1.25 لاکھ اصحاب کرام، اور ان کے سامنے اہل بیت کو بلند کیا، علی کو بلند کیا۔ اور اصحاب سے پوچھا تھا، ہم تو تھے ہی نہیں وہاں، اصحاب سے پوچھا تھا، من کنت مولا کہنے سے پہلے اصحاب سے پوچھا تھا۔ سمجھو بلا تشبیہ، ہمارے سامنے ایک عظیم مجمع بیٹھا ہو، ہم سب کے سامنے، وہ سب کے سب بڑے عظیم جلیل القدر لوگ، اور پیغمبر کے سامنے عظیم جلیل القدر صحابہ، پیغمبر کے دوست، شمع رسالت کے پروانے، ہمارے لیے لائق احترام۔ میں اصحاب کے احترام کا بہت قائل ہوں، ہمارے لیے لائق احترام، ہمارے لیے لائق محبت، وہ سب کے سب پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور من کنت مولا کہنے سے پہلے پیغمبر نے ان سب سے پوچھا، کیا میں تم سب پر تم سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ نوجوان دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں، یہ پیچھے والے بھی ساتھ دے رہے ہیں، کیا ہی بات ہے۔ زیادہ تھکیں گے نہیں آپ، زیادہ میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ بس 10 یا 15 منٹ کی بات رہ گئی، میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پوچھا، کون تھے سامنے؟ اجلہ اصحاب کرام، اور اصحاب کرام سے پوچھا، کیا میں اولا بن تصرف نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہم سب سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا، میں تم سب سے اولا ہوں، تو جب میں اولا ہوں تو میں مولا ہوں، اور جب میں مولا ہوں تو علی مولا ہے۔ ہوتا ہے، جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے۔ قول نبی ہے، مرد علی ہے، بس ہوا یہ ثابت، علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ علی اچنارا علی۔ دیکھا جو سرے حشر جلی لکھا ہے، واہ واہ، دیکھا جو سرے حشر جلی لکھا ہے، قسمت کی لکیروں پہ ولی لکھا ہے۔ ایمان کی نظروں کو اٹھا کر تو دیکھو، ہر مومن کے چہرے پہ علی لکھا مولا اصحاب کے سامنے کہا۔ سب سے پہلے اصحاب نے سنا، اصحاب نے ہمیں بتایا، اور ہم نے اصحاب پر یقین کیا۔ ہم اصحاب کرام پر یقین کرتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کہہ رہے ہیں تو رسول نے کہا ہوگا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اللہم، دیکھیے حضرت ابراہیم نے کچھ دعائیں مانگی تھی اللہ سے، وہ قبول ہوئی یا نہیں؟ ہر دعا قبول ہو گئی۔ جو جناب ابراہیم نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی کہ پروردگار ہمیں مسلمین میں سے قرار دے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ کہا پروردگار وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگار ہمیں اپنے عبادت گزاروں میں شمار کر، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ بہت کم لوگوں نے بے شک کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ ابراہیم اللہ کے دوست تھے، لیکن اس دوست کو اللہ نے صحابی نہیں کہا، خلیل کہا۔ حضرت ابراہیم صحابی اللہ نہیں ہے، خلیل اللہ۔ صحابی اللہ نہیں ہے، خلیل اللہ۔ صحابی اس لیے نہیں کہا کہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کو دیکھے، کوئی ہے جملوں کی قدر کرنے والا؟ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ جس کا صحابی اسے دیکھے، اللہ تو دکھائی نہیں دیتا۔
اس لیے رسول کے صحابہ کہلاتے کہ انہوں نے رسول کو دیکھا. ابراہیم خلیل ہے، دوست ہے، اور دوست پر واجب ہے کہ دوست کی بات مانے. دوست پر واجب ہے کہ دوست کی بات مانے. تو کا پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. میری اولاد پوچھنا یہ ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی. جب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی تو یہ تلاش کرو کہ ابراہیم کی اولاد گئی کہاں تک. 2 سال پہلے آل ابراہیم ملک عظیم میں پورا شجرہ پڑھ چکا. ابراہیم کی اولاد ہوتے 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 قصی تک آئی. قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے 2 ٹکڑے ہو گئے، عبداللہ، ابو طالب. تو ابراہیم تو کہہ رہے ہیں پروردگار میری اولاد کو بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے محفوظ رکھنا. ہم کہہ رہے ہیں دعا قبول ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی. ہم کہہ رہے ہیں دعا قبول ہوئی، اس لیے دعا قبول ہو گئی. نشانی یہ کہ ابو طالب مومن. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. اب جو کہیں کہ ابو طالب مومن، اس کا مطلب ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. جو یہ ایقان رکھے، عقیدہ رکھے کہ ابو طالب مومن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ ابو طالب کافر ہے، اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی. گھر جا کے سوچیے گا میں نے کیا کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، زبان کے ساتھ دل بولا. سمجھو فرمائی آپ نے. اب جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم کی دعا رد ہو گئی. ابراہیم ہے خلیل، دوست ہے. ضروری نہیں ہے، جملہ سمجھ جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ دوست دل میں بھی رہے. مصطفیٰ ہے محبوب، اور محبوب کے لیے ضروری ہے کہ دل میں رہے. تو جو دل میں نہیں ہے اس کی تو دعا قبول ہو گئی، اور جو دل میں ہے اس کی دعا بھی تو قبول ہوگی. تو یقیناً جب مصطفیٰ دعا مانگیں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا. جیسے ہی کہا من کنت مولا فہد علی مولا، فارغ علی کو زمین پہ رکھا، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اللہم والے من وعلاہ، وعاد من اعداہ، وانصر من نصرہ، واخذل من خذلہ. پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی سے جنگ کرے تو اس سے جنگ کر. سے جنگ کر. یہی تک جو آپ کو لانا تھا. پوچھنا یہ ہے کیا رسول کی دعا قبول ہوئی؟ جیتے رہیں، سلامت رہیں، جیسے آپ نے سنا. ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول دعا کریں اور قبول نہ ہو. تو اب ہم تو ایسے بیٹھ گئے، ایک طرف دیوار سے پشت لگا کے ہم بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیے کہ علی سے کس نے جنگ کی.
اللہ ہمارے قریب تو محبوب کے بھی قریب، اور اتنا قریب کہ بے دل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں، جب تیرا دل نہیں ہے تو تو کیسے محبت کر رہا ہے؟ تو جملہ آپ کے حوالے کر دوں. میں نے کہا کہ جب میں اپنا لہجہ دھیما کروں تو سمجھ لیجیے گا بڑا عظیم جملہ کہنے جا رہا ہے کہ تیرا دل نہیں پھر بھی محبت کرتا ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، اور تو کہہ رہا ہے محبت کرتا ہوں، محبوب محبوب محبوب. تو اب اس سے نہیں پوچھو، اب وہ دل تلاش کرو جس دل کے ذریعے وہ اپنے حبیب سے محبت کرنا. شکر ہے کہ جملے آپ تک پہنچ گئے. آپ وہ دل تلاش کرو جس دل کے ذریعے وہ اپنے حبیب سے مصطفیٰ سے محبت کرو. بھائی جب کسی زبان کے ذریعے بول سکتا ہے، کسی آنکھ کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، کسی ہاتھ کے ذریعے آدم بنا سکتا ہے، تو کیا کسی دل کے ذریعے محبت نہیں کر سکتا؟ سلامت رہے. یہ ہمارے یہ ساؤنڈ والے بھائی کو بھی سلامت رکھے. اچھا ساؤنڈ ہے. کبھی میں ان پہ تنقید کرتا ہوں تو آج میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں بھائی. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہر وقت ساؤنڈ والوں کو برائی کہتا ہوں. ساؤنڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ کو دعا دے رہا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ دیکھیے تقریر جب معراج پہ پہنچ جائے نا تو سمجھ لیجیے ساؤنڈ اچھا ہے. یہ نہیں پتا آپ کو، میرا راز بتا رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آواز تو وہاں سے بھی آ رہی ہے نا. کس کی زبان سے بول رہا ہے، بس وہ زبان تلاش کرنا. آواز سننے کے لیے کان بھی اچھے ہونے چاہیے. نبی کے کان بہت اچھے تھے. جو آواز دے رہا تھا نا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، تو وہاں بھی ساؤنڈ گونج رہا تھا. معراج میں بھی ساؤنڈ گونج رہا تھا، آواز گونج رہی تھی. اور نبی کے گوشے مبارک تک وہ آواز پہنچ رہی تھی. اور چونکہ آواز اتنی شناسا تھی کہ نبی چلتا چلا گیا، چلتا چلا گیا. سے اتنی مانوس تھی، نہ مانوس سے کہ چلتے چلے گئے. آواز دے رہا تھا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا. کبھی کل یا پرسوں کی تقریروں میں یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے قریب آ جا جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. سوچو کہ قرب خدا کا معیار کیا ہے، اور قرب خدا کہتے کس کو؟ کہہ دیا اس نے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، شہرک سے زیادہ قریب. تم بتاؤ کہ تم میرے کتنے قریب ہو. دیکھیے میں جب ایسے جملے کہتا ہوں میرا رواں کانپتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت یہ جملہ کہتے ہوئے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، تم بتاؤ تم میرے کتنے قریب ہو. تم ثابت کرو کہ تم بھی ہمارے قریب ہو. تو کوئی ہے جس نے ثابت کیا ہو کہ میں اللہ کے قریب، سوائے ایک کے جس کے رگوں میں خون رسول دوڑ رہا تھا. 1400 برس میں صرف ایک گزرا، ایک گھرانہ گزرا جس گھرانے ثابت کیا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں. اور حسین نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یا اللہ اب تو بتا کہ میں تیرے قریب ہوں یا نہیں. میں تیرے قریب ہوں. اللہ نے کہا تو ہے میرے قریب. حسین میں تو تیرے قریب ہوں ہی، لیکن اے حسین تو میرے قریب ہے. اور اے حسین جب تک تو رہا تو نے میرا ذکر کیا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں ہوں تیرا ذکر ہوتا رہے. آج
حسین حسین ہائے حسین ہائے حسین کی صدائیں یہ ہم نہیں صدائیں دے رہے ہیں، یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ خوش ہو جاؤ اور اپنی قسمت پر اور وقت پر ناز کرو کہ اللہ ہمارے ذریعے سے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، ہمارے ذریعے سے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ آج دنیا کے چپے چپے پر حسین کا تذکرہ ہے۔ نام حسین ہر درد مند دل کی لوح پر لکھا ہوا ہے۔ کہیں کوئی غریب مسافر لٹ جائے فوراً ذہن میں حسین کا نام آ جاتا ہے۔ کہیں کوئی تحریک کامیاب بنانا ہو فوراً لوگ کہتے ہیں ہم نقش قدم حسین پر چل رہے ہیں۔ کہیں ہم کا استعارہ ہو تو سب سے پہلے نام حسین سامنے آتا ہے۔ آج دنیا کے چپے چپے پر نام حسین، نام حسین، نام حسین۔ یہ نام حسین عزیزوں معاف کرنا حسین نے نہیں لکھوایا، سمجھ گئے ہو تو ہائی کہہ دیتے۔ دنیا کے چپے چپے پر نام حسین حسین نے نہیں لکھوایا، حسین کی بہن زینب نے لکھوایا۔ ایسے ہی رونا چاہیے جب بنت علی کا تذکرہ آتا ہے۔ تمہیں قسم ہے جب بھی اب بیوی زینب کا نام سننا اس سے بھی زیادہ ہائے کرنا، اس لیے کہ بیوی کا وجود، بیوی کا نام ایسا ہے کہ انسان اپنا سر پھوڑ لے دیوار سے پھر بھی بیوی کے مسائل کا حق ادا نہیں کرتا۔ اتنی عظیم شہزادی ہے میری، ہاتھ جوڑ کر شہزادی کی خدمت میں بیوی ہم آپ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے حسین، اسی لیے لے کر چلے ساتھ میں۔ اور زینب نے بھی جاتے جاتے کہہ دیا بھیا جا رہے ہو، خدا حافظ، الوداع میرے بھائی۔ زینب یہ گھر والے تمہارے حوالے، یہ میرا بیٹا سجاد، یہ میری بیٹی سکینہ، یہ اہل حرم، یہ میرا بڑا پورا گھر زینب تمہارے حوالے۔ زینب اب تم جانو اور کربلا جاؤ، ہم جا رہے ہیں، ہم گلا کٹانے جا رہے ہیں زینب، ہمارا سر رو کے سینہ پر آ جائے گا۔ تو زینب نے جاتے جاتے کہا بھیا تم فکر نہ کرنا، تم پریشان نہ ہونا۔ زینب وعدہ کرتی ہے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شام سے مدینے، مدینے سے دنیا کی ایک ایک گلی، ایک ایک گلی کی ہر دیوار پر اگر نام حسین نہ لکھوا دیا تو مجھے اپنی بہن نہ کہنا۔ آج مجھے بتاؤ دنیا کے ہر گوشے میں نام حسین گونج رہا ہے، سلام کیا کرو شہزادی زینب پر۔ شہزادی زینب کو سلام، شریکت الحسین ہے، شریکت الحسین، لیکن 56 برس کی ہے شہزادی، 20، 25، 30، 35، کوئی 56 برس کا ہو جائے تو مسائب برداشت کرنے کی قوت آ ہی جاتی ہے۔ بی بی نے دیکھا خیمے جل رہے ہیں، لیکن سینہ زینب میں قلب علی دھڑک رہا تھا، برداشت کر لیا۔ دیکھ رہی ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے کے اندر میرا بھتیجا ہے، سینہ زینب میں دل علی دھڑک رہا تھا، جلتے ہوئے شوروں میں چلی گئی اور بھتیجے کو اٹھا کے لے آئی۔ دیکھ رہی ہیں کہ سامنے اشقیاء تازیانے لے کر آ رہے ہیں، لیکن سینہ زینب میں دل علی دھڑک رہا تھا۔ زینب نے برداشت کر لیا، اس لیے کہ 56 برس کی تھی۔ جب کوئی بڑے سن کا ہوتا ہے، میرے بزرگ رو رہے ہیں آپ سمجھ گئے میں کہاں لانا چاہ رہا ہوں، جب کوئی بڑے سن کا ہوتا ہے تو مسائل برداشت کرنے کی قوت آ ہی جاتی ہے۔ لیکن کیا صاحب اولاد ایک لفظ پہ توجہ کرے کہ 4 برس کی بچی بھی تو تھی، ویسے تم نے ہائے کیا نہیں جو حق بنتا تھا، حسین کی 4 برس کی سکینہ بھی تو تھی، اس بچی نے بھی ویسے ہی ستم برداشت کیے ہیں جیسے زینب نے ستم برداشت کیا۔ اس بچی کے تو ستم کی اتنی انتہا ہو گئی کہ ہم نے کسی بیوی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ کسی بیوی کی چادر جلی ہو، اس بچی کا دامن جل چکا تھا، بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور بچی بابا بابا کہہ کر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جاتے جاتے حسین نے سکینہ کو گود میں لیا اور ننھے ننھے سے رخسار چھوئے۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ حسین کیا جواب تھے؟ تو قسم ہے چادر زہرا، میرا دل پھٹ رہا ہے، اس لیے کہ
یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں جب میں نے پڑھی تھی میری ہچکیاں بن گئی تھی، اپنے کتب خانے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، اس لیے کہ تصور ضروری ہے۔ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے جواب دیا سکینہ جہاں تمہارے چچا ہے۔ سکینہ سمجھ گئی چچا واپس نہیں آئے تو بابا بھی واپس نہیں آئے گا، تو لکھا یہ اتنا چیخ چیخ کر بچی روئی کہ بچی کو غش آ گیا، بچی بے ہوش ہو گئی، اور حسین نے بچی کو زمین پہ لٹایا، خود بیٹھ گئے اور اپنے زانوں پر سکینہ کو لٹا لیا۔ سکینہ بے ہوش رہی اور حسین، بچیاں ہیں نا تمہارے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر میں بھی چھوٹی بچی ہے، جس کی چھوٹی بچیاں ہیں نا، تصور کرو 4 برس کی بچی چھوٹی سی، اور اگر ایسی بچی 3 دن کی بھوک پیاس میں بے ہوش ہو جائے اور باپ کے زانوں پر بے ہوش ہو اور باپ دیکھ رہا ہو کہ بچی بے ہوش ہے اور بچی میری جدائی کا سن کر بے ہوش ہوئی ہے، تو باپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ لکھا ہے کہ جب تک سکینہ بے ہوش رہی حسین چیخ چیخ کر رو رہے تھے، حسین کی آوازیں چیخ مار کے حسین رو رہے تھے۔ اب تک حسین چیخ کے روئے نہیں تھے، اس لیے کہ سکینہ بے ہوش نہیں تھی۔ حسین سمجھ رہے تھے کہ اگر میں چیخ کے رویا تو بچی سہم جائے، بچی کے دل کو تسلی دینے کے لیے سسک سسک کر رو رہے تھے، لیکن اب جب بچی بے ہوش ہو گئی حسین چیخ مار کے رو رہے، حسین کے آنسو بہ رہے تھے، وہ آنسو سکینہ کے رخسار پر گرے، سکینہ کو ہوش آ گیا، بڑھ کے باپ نے بچی کو دوبارہ سینے سے لگایا، رخسار چھومے، سکینہ اجازت دو بیٹا جا رہے ہیں، اٹھے اور کہا زینب حوالے، یہ سکینہ تمہارے حوالے، سکینہ کا خیال رکھنا۔ یہ جملہ تمام اہل حرم نے سنا، سید سجاد غش میں تھے، ام رباب نے بھی سنا، ایک ایک بی بی نے یہ جملہ سنا، زینب سکینہ کا خیال رکھنا، اے اہل حرم سکینہ کا خیال رکھنا۔ ہر بی بی کے ذہن میں جملہ آ گیا، سکینہ کا خیال رکھنا۔ 11 محرم کی صبح آ گئی، رسیاں لے کے مسلمان آ گئے، مسلمان رسیاں لے کے آ گئے، نہ صرف یہ کہ بڑی بیویوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا، اس 4 برس کی بچی کے ننھے ننھے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں اور بڑے کس کے رسی باندھی گئی کہ جب سکینہ کے ہاتھ رسم سے باندھ رہے تھے بچی چیخ رہی تھی، بچی کی چیخیں بلند تھی، ننھے سے ہاتھ سکینہ کے باندھ گئے۔ قافلہ اونٹوں پہ بٹھایا جانے لگا، شر نے دیکھا کہ جو بیوی ہے وہ سکینہ کی طرف دیکھتی، ام رباب ہیں تو سکینہ کا خیال رکھ رہی ہیں، ام لیلہ ہیں تو سکینہ کا خیال رکھ رہی ہیں، بی بی زینب ہیں تو سکینہ کا خیال رکھ رہی ہیں، ام کلثوم ہیں تو سکینہ سے محبت، خود سید سجاد سکینہ سے محبت ختم ہو رہی ہے تقریر۔ آپ صاحب اولاد ہیں تو یہ جملہ سنیں گے اور سمجھیں گے، اور اگر آنسو نہ آئے تو انتظار نہ کرنا، صرف ایک بار ہائے حسین ضرور کہہ دینا۔ اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں، ایک بار شیخ نے دیکھا یہ بچی بڑی قیمتی ہے، اس بچی سے سب محبت کرتے ہیں، کہا اچھا یہ بچی ابھی اپنی بھوبی کی گود میں ہے، میں ان پر ستم اور بڑھاتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ شمر نے ایک الگ سے ناقہ منگوایا، ایک الگ اونٹ منگوایا، جس اونٹ پر زین نہیں تھی، فرش نہیں تھا، ہماری نہیں تھی، برہنہ پشت والا اونٹ منگایا گیا، زینب کی گود سے سکینہ کو چھینا۔ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں تو میں چادر زہرا کا واسطہ ہے، تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں۔ زینب کی گود سے سکینہ کو چھینا، بچی چیخ رہی تھی، ایک بار سکینہ کو پکڑ کے اس لائے گئے اونٹ پر باندھا گیا، ایسے باندھا گیا کہ اونٹ کی پشت تھی اور سکینہ کا سینہ تھا، اور سکینہ کو پورے اونٹ سے رسی سے باندھ دیا گیا، اور اب قافلے کو چلایا نہیں گیا، دوڑایا گیا، اونٹ دوڑ رہا تھا، بچی کی آواز آ رہی تھی، بھیا سجاد میرا سینہ چھل رہا ہے، میرے سینے پر زخم آ رہے ہیں، بھیا مجھے بچاؤ، بھیا اب میں نہ رہوں۔ رحمت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلمون